ادھر عمرو اس سے کئی گنا زیادہ مال لوٹا تھا جتنا وہ عمرو کا لوٹ کر لائی تھی۔ عمرو نے بیروی-ڈائن کے محل سے باہر نکل کر اڈن تختہ نکالا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس نے اڈن تخت کو واپس اپنے شہر بصرہ جانے کا حکم دیا اور اس پر آرام سے لیٹ گیا۔ عمرو نے بیروی-ڈائن کا بہت سا مال لوٹ لیا تھا اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس مال کو دوگنا کیسے کیا جائے۔ گھر پہنچ کر عمرو نے سارا مال ٹھکانے لگایا اور مزے سے لیٹ کر نیند کی وادی میں کھو گیا۔ اسی طرح دن گزرے گئے۔ ایک دن عمرو یار شہر میں بہت مزے سے گھوم رہا تھا اور ایک بڑا سا سیب مزے سے کھا رہا تھا۔ ایک جگہ کافی لوگ جمع تھے اور وہ دیوار پر لگے ہوئے اشتہار کو پڑھ رہے تھے۔ عمرو یار بھی وہاں پہنچ گیا اور ایک آدمی سے بولا، کیونکہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، کیا لکھا ہے اس پر؟ وہ آدمی عمرو یار کو غور سے دیکھنے کے بعد بولا، یہ ایک بہت بڑے چور کو پکڑنے کا اشتہار ہے اور یہ لکھا ہے کہ جو اس چور کو پکڑے گا حکومت اس کو 1,00,000 اشرفیہ انعام دے گی۔ عمرو یار 1,00,000 اشرفی کا سن کر دنگ رہ گیا اور سوچنے لگا اگر وہ اس چور کو پکڑ لے تو 1,00,000 اشرفی مل جائیں گی اور زندگی کے کچھ دن آرام سے گزر جائیں گے۔ عمرو یار پھر اشتہار کو دیکھنے لگا کیونکہ اشتہار پر اس چور کی ہاتھ سے تصویر بنائی گئی تھی جسے عمرو یار غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ خاموشی سے آگے چل پڑا اور سرائے میں رات گزارنے کے سوچنے لگا۔ عمرو یار ایک عیسائی کے سرائے میں رات گزارنے پہنچا۔ سرائے کا مالک عیسائی جوزف عمرو کو دیکھ کر بولا، ہیلو جی فرمائیے۔ عمرو یار ادھر دیکھ کر بولا، جوزف رات گزارنی ہے، کیوں کوئی سستا سا کمرہ دیجیے، میں بہت غریب آدمی ہوں۔ جوزف دانت نکال کر بولا، ٹھیک سستا مل جائے گا مگر رات رہنے کے 2 دینار ہوں گے۔ عمرو یار بولا، ٹھیک ہے یہ لو 2 دینار۔ جوزف عمرو یار کو لے کر ایک کمرے میں گیا اور بولا، یہ ہے آپ کا آرام کا کمرہ، مجھے اجازت دیجیے بھائی۔ عمرو یار کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرہ نہایت گندا اور بستر بھی بہت میلا کچیلا تھا۔ عمرو یار غنیمت جان کر بستر میں گھس گیا کیونکہ سردی بہت بڑھ رہی تھی۔ عمرو یار ابھی بستر میں لیٹا ہی ہوگا کہ عمرو یار کو کھٹملوں نے کاٹنا شروع کر دیا۔ عمرو یار جسم کو کھجا کھجا کر ہلکان ہو گیا اور بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ وہ بستر میں لیٹ بھی نہیں سکتا تھا۔ کھٹملوں کے زہر کی وجہ سے پورے جسم میں عمرو یار کو جلن محسوس ہو رہی تھی۔ عمرو یار کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر کافی رات ہو چکی تھی اور دور سے کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ عمرو یار بازار کی طرف چل پڑا۔ عمرو یار ابھی تھوڑا آگے گیا ہوگا کہ پیچھے سے چوکیدار آ کر بولا، کون ہے تو اور کدھر جا رہا ہے؟ وہ گھبرا کر بولا، کیا بتاؤں بھائی، پردیسی آدمی ہوں، سرائے میں کھٹمل کاٹ رہے تھے اور تنگ آ کر باہر آ گیا۔ چوکیدار غصے سے بولا، تمہیں شاید پتہ نہیں اس وقت گھومنے والے کو قید ڈال دیا جاتا ہے، تمہیں بہتری اسی میں ہے کہ واپس سرائے میں چلے جاؤ اور صبح اپنے کمرے میں ہی رہو۔ عمرو یار برا سا منہ بنا کر واپس سرائے میں آ گیا اور اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اچانک عمرو یار کو ایک ترکیب سوجھی۔ عمرو نے زنبیل سے طلسمی روغن نکالا اور اپنا حلیہ بدلا اور خود کو ایک عورت میں تبدیل کر لیا۔ عمرو اب عورت کے بیش میں پھر بازار میں آ گیا اور آرام سے ٹہلنے لگا۔ وہ چوکیدار پھر ادھر آ نکلا اور بولا، اوئے اے عورت، کون ہو تم اور اس وقت کیا کر رہی ہو؟ عمرو بولا، ارے کم بخت، مجھے گھر میں سخت گرمی لگ رہی تھی، اسی لیے بازار میں ہوا خوری کر رہی ہوں۔
चौकीदार हैरानगी से बोला, अरे इतनी सर्द पड़ रही है और तुझे गर्मी लग रही है? जा वापस चली जा, अगर इधर कोई चोर आ निकला तो तुझे उठा कर ले जाएगा। उमरू मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं, चोर उठा कर ले जाएगा तो कौन सा गजब हो जाएगा। चौकीदार गुस्से से बोला, ला हौला वला कमबख्त, मर इधर, मैं तो चला। चौकीदार सीटी बजाता आगे निकल गया। उमरू यार इधर उधर देखने लगा और फिर आगे चल पड़ा। अचानक सामने उमरू यार को सामने काला भूत सा नजर आया। वो भूत एक दुकान की तरफ बढ़ा। उमरू समझ गया कि ये जरूर वही चोर है जो रात को दुकानें लूट कर ले जाता है। उमरू यार एक दुकान ऊंट में छुप कर देखने लगा कि वो अब क्या करता है। वो काला भूत शायद दुकान का ताला तोड़ रहा था। फिर वो भूत दुकान में घुस गया। ये दुकान एक शराब की थी। उमरू थोड़ा सा और आगे बढ़ा। अब उमरू उस दुकान के करीब पहुंच चुका था। वो चोर अंदर सामान समेटने में मसरूफ था। जब वो सारा सामान समेट कर बाहर निकला तो उमरू कमर मटकाता उस चोर के सामने आ गया। चोर घबरा कर बोला, कमबख्त औरत, कौन हो तू? उमरू बोला, मैं चोरनी हूँ।